السلام علیکم۔ ایپیسوڈ نمبر 21، 13 اگست، انڈیا، نیو دہلی۔ آج موسم خلاف معمول کچھ اچھا تھا۔ صبح سے ہی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ وہ سونیا کے گھر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی، ساتھ ساتھ وہ عزیر سے ہونے والی کل کی گفتگو کے بارے میں بھی سوچ رہی تھی۔ عزیر نے بغیر کسی چکر میں پڑے صاف اور سیدھے لفظوں میں اسے شادی کے لیے کہا تھا۔ عزیر اچھا تھا، اسے پسند تھا، مگر وہ پھر بھی اتنی جلدی کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے بس ابھی اپنے مشن پہ فوکس کرنا تھا۔ آج سونیا کے گھر دعائیا تقریب تھی۔ اسے بھی جانا تھا کیونکہ اس کے پاس صرف آج ہی وہ موقع تھا فائل حاصل کرنے کا۔ وہ سارا پلان بنا چکی تھی، بلکہ کل وہ عزیر سے بھی ڈسکس کر چکی تھی۔ سکندر کو البتہ اس نے نہیں بتایا تھا کہ وہ کیا کرے گی۔ اسے ندا کے ساتھ جانا تھا۔ سکندر اور عزیر کو اپنے اپنے ضروری کام تھے۔ اس نے تقریب کے لحاظ سے سفید کاٹن کا سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا۔ 10 بج چکے تھے۔ مہمانوں کی ٹائمنگ 11 بجے کی تھی اور وہ سب سے پہلے پہنچنا چاہتی تھی۔ ابھی اسے جا کر اپنی پلاننگ کا ایک دفعہ پھر سے جائزہ لینا تھا۔ ندا کب سے تیار ہو کے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ندا، آپ کو جیسا میں نے سمجھایا ہے آپ نے ویسا ہی کرنا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اس نے ویل چیئر کو دھکیلتے ہوئے پوچھا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ آپ فکر نہیں کریں گیتی، میں سب سمجھ گئی ہوں۔ جیسا آپ نے کہا ہے بالکل ویسا ہی ہوگا۔ نینا نے دروازے کو لاک لگاتے ہوئے اسے یقین دہانی کروائی۔ وہ دونوں نیچے جانے لگیں تو اس نے عزیر کے کمرے کی طرف دیکھا۔ پتہ نہیں وہ کمرے میں تھا بھی یا نہیں۔ سکندر بھی صبح صبح پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے۔ اب وہ مکمل طور پہ اکیلی تھی۔ اسے جو بھی کرنا تھا خود ہی کرنا تھا۔ یا اللہ میری مدد کیجیے گا، میں اپنے ملک کی خاطر دیار غیر میں ہوں۔ اے میرے مالک، تو مجھے میرے دشمنوں کے خلاف فتح عطا کرنا۔ اللہ جی پلیز وہ فائل آج میرے ہاتھ لگ جائے۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگتی ہوئی ندا کی مدد سے سونیا کی بھیجی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آج ڈو اینڈ ڈائی کے آپشن کے سوا کوئی دوسرا حل نہ تھا۔ سارے راستے وہ خود کو پرسکون کرتی آئی تھی۔ سونیا کے گھر کو کافی اچھے سے سجایا گیا تھا۔ سفید موتیے کے پھولوں کی لڑیاں لٹکائی گئی تھیں۔ اندر ہال کی جانب بڑھو تو سارا ماحول ہی بدلا ہوا تھا۔ دبریز قلین بچھائے گئے تھے جس پہ مہمانوں کے بیٹھنے کا انتظام تھا۔ سامنے والی دیوار کے ساتھ چھوٹا سا سٹیج بنا کر مورتیاں رکھی ہوئی تھیں۔ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں کہ ان بے جان مورتیوں سے مانگتے ہیں جنہیں یہ بناتے بھی خود ہیں۔ بھلا پتھر کیا دے سکتے ہیں؟ اس نے بے اختیار شکر ادا کیا کہ وہ مسلمان ہے۔ ہم کبھی سوچتے ہی نہیں کہ وہ ہمیں کسی اور مذہب میں بھی تو پیدا کر سکتا تھا۔ پھر کیا ہوتا؟ ہم بھی ساری زندگی گمراہی اور جہالت کے اندھیرے میں گم رہتے، لیکن اس نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا کر ہم پہ بہت بڑا احسان کیا ہے۔ دعا نے تنفر سے ان مورتیوں کو دیکھ کر منہ پھیرا تھا۔ ندا، آپ ڈائننگ روم میں جا کر بیٹھیں، مہمان آ جائیں تو آپ بھی باہر آ جائیے گا۔ اس کے کہنے پر ندا سر ہلاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ گیتی، تم آ گئی؟ کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ سونیا اسے دیکھ کر سیڑھیوں سے اترتے ہوئے بولی۔ سونیا نے بھی سفید رنگ پہنا ہوا تھا، پیروں تک سفید میکسی جس میں کہیں کہیں نگینے لگے ہوئے تھے، وہ غالباً تیار ہو چکی تھی۔ سونیا، تمہارے گیسٹ کب آئیں گے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بس تھوڑی دیر تک آتے ہی ہوں گے، تم ادھر آؤ، میں تمہیں ممی سے ملواتی ہوں۔ وہ سونیا کے ساتھ ڈاکٹر نیہا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ممی، گیتی آ گئی ہے۔ سونیا دروازے سے ہی چلائی۔ آ جاؤ گیتی، اندر آ جاؤ، دروازے پہ کیوں رکی ہوئی ہو؟ ڈاکٹر نیہا نے اسے ہچکچاتے ہوئے دیکھا تو مسکرا کے کہا۔ وہ اپنی ویل چیئر اندر کمرے میں لے آئی۔ ڈاکٹر نیہا نے بھی سفید رنگ کی خوبصورت ساڑی زیب تن کر رکھی تھی اور اس پر وہ میک اپ کر رہی تھیں۔ انکل نظر نہیں آ رہے؟ اس نے سرسری سا پوچھا۔ ڈیڈ پنڈت جی کو لینے گئے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے گیتی، وہ ہمارے خاندانی پنڈت جی ہیں۔ جب بھی ہمارے گھر پرارتھنا ہوتی ہے وہی کرواتے ہیں۔ آج بھی وہ پرارتھنا کروائیں گے تو تم دیکھنا کل ہمارے آپریشنز بہت اچھے ہوں گے۔ وہ اس کی بات سن کر رسمی سا مسکرائی۔
ذہن تیزی سے حساب کتاب لگانے میں مصروف تھا کہ کب کیا کرنا ہے۔ گیتی تمہارے فادر کیوں نہیں آئے؟ میں نے کہا بھی تھا کہ ان کو لے کر آنا، سونیا نے ہفکی سے کہا تو اس نے جلدی سے بہانہ گڑا۔ وہ ان کو بہت ضروری میٹنگ تھی آج، اور ویسے بھی میں نے تمہیں بتایا تو تھا کہ وہ بہت ریزرو نیچر کے ہیں، وہ بہت کم کسی کے گھر جاتے ہیں۔ آئی ایم سوری وہ نہیں آئے۔ اٹس اوکے، میرے لیے یہی کافی ہے کہ تم آ گئی ہو۔ سونیا نے اس کی معذرت چٹکیوں میں اڑائی تھی۔ چلو چھوڑو سب باتیں، میں تمہیں ہلکا سا میک اپ کر دیتی ہوں۔ پوجا میں شامل ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم صرف منہ دھو کے ہی بیٹھ جاؤ۔ سونیا اس کے نانا کرنے کے باوجود بھی اسے تیار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر تک پنڈت اور مہمان بھی آ گئے، سب قالین پہ نیچے بیٹھ گئے اور پوجا شروع کر دی گئی۔ اس کی نظریں مسلسل کرنل رنجیت سنگھ پر تھیں۔ سونیا کے گھر والے سب سے آگے بیٹھے ہوئے تھے، گھنٹیاں بجا بجا کر بے جان مورتیوں سے دعائیں مانگی جا رہی تھیں، بھجن گائے جا رہے تھے۔ اس نے اپنے بیگ سے روئی نکال کر کانوں میں ٹھونس لی اور مزے سے سب کی طرح ہاتھ جوڑ کے سر ادھر ادھر ہلانے لگی۔ یہ پوجا 2 گھنٹے کی تھی اور اسے جو بھی کرنا تھا انہی 2 گھنٹوں میں کرنا تھا۔ پونا گھنٹہ گزر چکا تھا اور وہ سب جوش و خروش سے پھولوں کی پتیاں اپنے خداؤں پہ نچھاور کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ندا آتی دکھائی دی۔ وہ کافی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ سونیا اور دعا نے چونک کر اسے دیکھا۔ ندا نے اس کے کان میں آ کر کچھ کہا تو دعا کے چہرے پر بھی الجھن بڑی پریشانی بھر آئی۔ گیتی کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ سونیا نے آہستگی سے پوچھا۔ سونیا، مجھے ابھی انکل سے ایک بات کرنی ہے، معاملہ بہت سیریس ہے، میں تمہیں بعد میں بتاتی ہوں، ابھی میں باہر جا رہی ہوں، تم انکل کو باہر بھیجو۔ وہ ندا کو لے کر باہر چلی گئی۔ سونیا نے اپنے باپ کے پاس چلی گئی اور ہولے سے کہنے لگی، ڈیڈ آپ پلیز کچھ دیر کے لیے باہر چلے جائیں، گیتی نے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ اس وقت تم دیکھ رہی ہو نا، پنڈت جی پوجا کروا رہے ہیں، ایسے کیسے میں باہر چلا جاؤں؟ کرنل رنجیت نے دھیمے لہجے میں تھوڑے غصے سے کہا تھا۔ ڈیڈی پلیز، وہ کہہ رہی تھی کہ بہت پریشانی والی بات ہے، اب پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، آپ جائیں نا پلیز۔ سونیا نے ملتجیانہ انداز میں ایک دفعہ پھر سے کہا۔ اچھا جاتا ہوں، تم ادھر ہی مہمانوں کے ساتھ ہی رہنا، رنجیت نے اٹھتے ہوئے کہا اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بے چینی سے انگلیاں چٹکا رہی تھی جب رنجیت نے اس کے پاس آ کر کہا، کیا بات ہے گیتی بیٹا؟ سونیا بتا رہی تھی کہ کچھ ٹینشن والی بات ہے۔ انکل واقعی ٹینشن والی ہی بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ندا مسلم ہے، اس لیے وہ پوجا میں شریک نہیں ہوئی تھی۔ میرے کہنے پہ وہ ڈائننگ روم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ابھی کچھ دیر میں ندا نے ایک مشکوک شخص کو چوری چوری اسٹڈی روم کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ کیا کہہ رہی ہو، مشکوک شخص؟ رنجیت سنگھ نے از خود حیرانی سے کہا تھا۔ اس کا حیران ہونا بنتا بھی تھا کیونکہ اس کے گھر پہ سیکیورٹی بہت سخت تھی۔ ہاں، لیکن آج چونکہ پوجا تھی تو سارے ملازم اور باڈی گارڈز پہ اس میں شریک ہوئے تھے۔ ندا تم انکل کو شروع سے ساری بات بتاؤ، ندا نے اپنے محسوس اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ محض سر ہلا کر بتانے لگی۔ انکل جی، مجھے گیتی نے کہا تھا کہ تم ڈائننگ روم میں ہی رہنا، میں وہاں ہی تھی کہ تھوڑی دیر بعد ایسے لگا جیسے کوئی تیزی سے سامنے سے گزرا ہو۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اس نے چہرے پہ کوئی نقاب پہنا ہو۔ میں بھاگتی ہوئی باہر آ گئی تو ایک شخص سیڑھیوں کے دائنی طرف بنے پہلے نمبر والے کمرے کے دروازے اسٹڈی روم کو کھول رہا تھا۔ میں اسی وقت فوراً گیتی جی کے پاس اندر ہال میں آئی اور انہیں سب بتا دیا۔ اب پتہ نہیں وہ اندر ہے بھی یا چلا گیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ باہر سے کوئی انجان شخص گھر کے اندر نہیں آ سکتا، رنجیت سنگھ نے بے یقینی سے کہا تھا۔ مجھے لگتا ہے انکل ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہاں کون ہے۔ آپ آرمی پرسن ہیں، ہو سکتا ہے کوئی آپ کے اہم ڈاکومنٹس چرانے آیا ہو۔ میں نے اس طرح کی بڑی خبریں سنی ہوئی ہیں، اس نے ممکنہ حد تک خطرناک لہجہ بنا کے کہا تو پہلی دفعہ رنجیت سنگھ کو معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا۔ وہ تیزی سے اسٹڈی روم کی طرف بڑھا، وہ بھی ویل چیئر دھکیلتی جلدی سے ان کے پیچھے لپکی۔ جاتے جاتے اس نے پیچھے مڑ کر ندا کو اس کی پرفارمنس پر مسکرا کے انگوٹھا دکھایا تھا۔ کرنل رنجیت سنگھ بدحواسی میں دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا۔ پورے کمرے کا حشر نشر ہو رہا تھا، کتابیں ریک سے باہر بکھری ہوئی تھیں،
الماریوں سے فائلیں باہر پھینکی گئی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی خاص چیز کی تلاش میں یہاں چھان بین کی گئی ہو۔ وہ کمرے کی حالت کو دیکھ کر چونکی۔ میں نے تو کہا تھا کہ کمرے کی حالت کو تھوڑا ادھر ادھر کر دینا، مگر ندا نے تو کچھ زیادہ ہی کر دیا ہے۔ انکل یہ سب، اس کا مطلب ندا سچ کہہ رہی تھی۔ اس نے بوکھلانے کی بھرپور ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے آپ اپنے ڈاکومنٹس چیک کر لیں، کہیں وہ بھی نہ چرا لیے گئے ہوں۔ آپ کے دشمنوں کی کارروائی لگتی ہے یہ۔ نہیں، لاکر بند ہے۔ اس کا کوڈ سوائے میرے کسی کو نہیں پتا۔ میرے سارے اہم ڈاکومنٹس لاکر میں ہی ہیں۔ رنجیت سنگھ نے حواس پر قابو پاتے ہوئے کہا تھا، انکل جی، دشمن کو کبھی بھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ جو آپ کے گھر گھس کے اس کمرے میں آ سکتا ہے وہ لاکر کے ساتھ بھی چھیڑ خانی کر سکتا ہے۔ آپ کو ایک دفعہ لاکر کھول کے سارے ضروری کاغذات کو چیک کر لینا چاہیے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے چیک کرنا چاہیے، وہ الماری کے اندر فکس ہوئے لاکر کے سامنے ہوتے ہوئے بولا۔ اس کی پشت گیتی کی جانب تھی، اس لیے اس نے بے فکر ہو کے کوڈ ڈائل کر کے لاکر کھولا تھا۔ دعا نے تیزی سے اپنی ویل چیئر آگے کی۔ اسے بس اس موقع کا انتظار تھا۔ کیا تھا اگر اسے لاکر کا کوڈ پتہ نہیں تھا تو جس کو معلوم تھا، اگر وہی اس کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس کے خود ہی اس کے سامنے کھول رہا تھا تو اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا تھا۔ اس نے اپنے سر پہ لگی ہوئی جوڑا پن نکالی جو بظاہر ایک پن لگ رہی تھی، مگر اصل میں وہ ایک خاص قسم کا انجیکشن تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ انجیکشن رنجیت سنگھ کی گردن میں لگاتی، اس کی پشت سے سرسراہٹ ہوئی تھی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں ایک نقاب پوش پستول بردار شخص برآمد ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ میں تھامے پستل کا رخ رنجیت اور دعا دونوں کی جانب کیا تھا۔ ہینڈز اپ، اس کے خطرناک لہجے پر کرنل رنجیت سنگھ نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور سخت لہجے میں پوچھا، کون ہو تم؟ یہ کون آ گیا اب میری پلاننگ کو برباد کرنے؟ میری پلاننگ میں یہ تو شامل نہیں تھا کہ فرضی نقاب پوش کردار حقیقت کا روپ دھار لے۔ دعا نے معاف ہوتے ذہن کے ساتھ سوچا تھا، جبکہ اس نے نامحسوس انداز میں دعا کے ہاتھ سے وہ انجیکشن لیا اور اچانک سے کرنل رنجیت کے بازو میں گھونپ دیا۔ یا اللہ، یہ کون ہے؟ وہ بے حد خوفزدہ ہوئی تھی۔ ایک دن پہلے، مس گیتی، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کا پلان کام کرے گا؟ میرا خیال ہے سوچ لیں، کیونکہ ایسے معاملے جوش سے نہیں ہوش سے حل کیے جاتے ہیں۔ اس کا پلان سن کر کیپٹن عزیر نے سنجیدگی سے کہا تھا، کیوں، اس پلان میں آپ کو کیا خرابی نظر آ رہی ہے؟ اچھا خاصا سوچ سمجھ کے تو بنایا ہے۔ میرا خیال ہے آپ نے صحیح سے شاید سنا نہیں۔ میں آپ کو دوبارہ بتاتی ہوں۔ جب ندا کہے گی کہ اس نے کسی نقاب پوش کو اسٹڈی روم میں جاتے دیکھا ہے تو وہ کرنل لازمی چونک جائے گا، اور جب وہ کمرے کی بے ترتیب حالت جو میں نے ندا سے کروائی ہوگی اس کو دیکھے گا تو وہ واقعی شک میں پڑ جائے گا۔ پھر میں اسے لاکر کھولنے کا مشورہ دوں گی اور آپ کو کیوں لگتا ہے کہ وہ فوراً آپ کے مشورے پر عمل کر لے گا؟ عزیر نے دلچسپی سے آگے کو ہوتے ہوئے پوچھا۔ آپ کو تو ایویں ہی کسی نے کیپٹن بنا دیا ہے، ذرا سوچیں تو بہت آسان سی بات ہے۔ اس نے ناک سکوڑتے ہوئے عزیر پر طنز کیا۔ وہ کیسے؟ عزیر نے تحمل سے پوچھا۔ انسان جب بھی ہارتا ہے اپنی کمزوریوں کی وجہ سے منہ کے بل گرتا ہے، اور اس کی کمزوری اس لاکر میں قید ہے۔ میں اسی کو استعمال کروں گی۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان ان کے بارے میں بہت حساس ہوتا ہے، بعض سوچے سمجھے ان کے سلسلے میں ریئیکٹ کر دیتا ہے، اور جب میں اسے شک میں ڈالوں گی کہ ہو سکتا ہے اس کا لاکر بھی کھل چکا ہو تو وہ جلدی سے اپنے رازوں کو دیکھنے کے لیے وہ لاکر کھولے گا، تبھی میں پیچھے سے اس کی گردن میں انجیکشن لگا دوں گی اور وہ بے ہوش ہو جائے گا۔ وہ سارے راز میرے ہاتھ میں ہوں گے۔ کیسا لگا میرا پلان؟ خود اس کے ہاتھوں اس کی بربادی کرواؤں گی۔ لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوگا، یہ سوچا ہے؟ عزیر نے بل ادا کرتے ہوئے والیٹ نکالتے ہوئے مصروف سے انداز میں پوچھا۔ اس کے بعد ظاہر ہے وہ فائل ہمارے ہاتھ میں ہوگی، اور کیا ہوگا؟ اس نے جیسے عزیر کی عقل پر ماتم کیا۔ ٹھیک ہے، مان لیا، مگر ایک بار پھر سے سوچ لیجیے گا۔ مجھے ابھی ایک ضروری کام سے کہیں جانا ہے، پھر ملتے ہیں، خدا حافظ۔ وہ بل میز پر رکھتے ہوئے ڈائننگ ہال سے باہر جانے لگا۔ ضروری کام، ان کو بھلا کیا ضروری کام ہو سکتا ہے؟ وہ سر جھٹک کر کہتے ہوئے بچے ہوئے کھانے کی جانب متوجہ ہو گئی۔ ہال،
وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس پلاننگ کے بارے میں اس کو اور عزیر کے سوا کسی کو معلوم نہیں تھا، تو پھر اس نے یکدم سے اس نقاب پوش کے پیر پر اپنا پیر مارا۔ کیپٹن آپ کیوں آئے ہیں یہاں؟ فائنلی محترمہ نے پہچان لیا مجھے، ورنہ پہلے تو خوف کے مارے رنگت اڑی ہوئی تھی۔ وہ ریلیکس ہو کے بولا، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، میں کیوں ڈروں گی؟ اس نے گردن اکڑاتے ہوئے کہا، پھر ذرا غصے سے اپنا سوال دہرایا، لیکن آپ کیوں یہاں آئے ہیں؟ بتاتا ہوں، پہلے فائل تو اپنے قبضے میں لیں۔ وہ کہتے ہوئے کھلے لاکر کی طرف بڑھا۔ اس لاکر میں مزید 4 خانے بنے تھے جو اس کی سطح کے ساتھ ہی الماری میں فکس تھے، جیسے 4 ڈبے پڑے ہوں جن پر عام سا لاک لگایا ہوا تھا۔ یہ بھی غالباً صرف رسمی کارروائی تھی، ورنہ کوئی لاکر ہی نہیں کھول سکتا تھا، تو ان باکسز تک کیا پہنچتا؟ عزیر نے جلدی سے پہلا باکس کھولا۔ اس کے اندر جویلری اور کیش تھا۔ پھٹے منہ کہتے ہوئے وہ دوسرے باکس کو کھولنے لگا۔ اس باکس کے اندر کچھ فائلز تھیں۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے فائلز کھولیں، ایک کے بعد ایک، مگر ان میں کرتارپور بارڈر والی فائل نہیں تھی۔ وہ انڈین آرمی سے متعلق عام سی فائلز تھیں۔ میرا خیال ہے ہماری فائل باکس نمبر 3 یا 4 میں ہوگی، دعا نے سوچتے ہوئے کہا۔ عزیر نے تیسرے نمبر والے ڈبے کو کھولنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ اس پہ عام سا لاک نہیں تھا، بلکہ 5 حروفی کوڈ تھا۔ مجھے پتا تھا کچھ ایسا ہی ہوگا۔ اس نے جھلا کر ہاتھ میں پکڑی فائل زمین پر دے ماری تھی۔ یہ تو بہت برا ہوا، اب ہم کیا کریں گے؟ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ لاکر کے اندر بھی لاکر ہو سکتا ہے۔ اسے بھی پریشانی ہوئی تھی، مگر میں نے سوچا تھا، اور اسی لیے آپ کے پیچھے پیچھے یہاں چلا آیا ہوں تاکہ کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ یو نو وٹ، اگر آپ کو وہ فائل مل بھی جاتی تو بعد میں سب سے پہلا شک آپ پہ ہی جاتا۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کے سامنے کوئی عام سا آدمی ہے؟ دعا، یہ بے ہوش شخص کرنل ہے۔ ہوش میں آ کر ذرا سا سوچیے گا تو اسے ساری کہانی سمجھ آ جائے گی، اور پھر پتہ ہے کیا ہوتا؟ یہ ایک لمحے سے پہلے آپ کو گرفتار کر لیتا۔ خلوص محبت اور گھر آئے مہمانوں پہ شک نہ کرنا ہماری روایت ہے، ان لوگوں کی نہیں۔ یہ تو اپنوں کو بھی نہیں چھوڑتے، اور آپ کو لگا تھا کہ وہ فائل حاصل کر کے آپ آسانی سے رفو چکر ہو جائیں گی۔ میں نے کل پوچھا بھی تھا کہ میڈم وہ فائل لینے کے بعد کیا ہوگا، یہ سوچا ہے؟ مگر بڑے فخر سے جواب دیا گیا تھا کہ کرنل کی بربادی ہوگی۔ اور کیا، مگر اصل میں آپ کی وجہ سے ہم برباد ہو جاتے، آپ، میں، میجر سکندر اور ندا بھی۔ اسی لیے مجھے آنا پڑا۔ وہ ادھر سے ادھر چکر کاٹتے ہوئے اپنی فرسٹریشن دعا پہ نکالتے ہوئے اسے معاملے کے دوسرے رخ سے روشناس کروا رہا تھا۔ دعا یہ سب سن کے نادم ہوئی تھی، واقعی اس کی اپنی غلطی تھی، اسے بس فائل حاصل کرنے کی پڑی تھی۔ آئی ایم سوری سر، مگر آپ مجھے کل بھی یہ بات سمجھا سکتے تھے، وہ نادم ہو کے بولی تھی۔ سیریسلی؟ آپ کل اس موڈ میں تھیں کہ کچھ سمجھ سکتی؟ آپ تو فائل لینے کے سارے پلان فائنل کر کے خود کو دنیا کی ذہین ترین پلانر سمجھ رہی تھیں۔ عزیر نے اس پہ طنز کرتے ہوئے کہا، بابا نے کہا تھا کہ کل کے آپریشن سے پہلے وہ فائل ہمارے ہاتھوں میں ہونی چاہیے، اسی لیے وہ شرمندہ ہو کے سر جھکا کے بولی، اور اگر واقعی وہ فائل آپ کے ہاتھوں میں ہوتی تو کل آپ آپریشن ٹیبل پہ نہیں، ٹارچر ٹیبل پہ ہوتی۔ یہ سب تو تب ہوتا نا جب وہ فائل ملتی، ابھی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، تو آپ کس خوشی میں مجھے اتنی باتیں سنا رہے ہیں؟ اس نے چڑ کے اسے دیکھا جو اب میز پر بیٹھا اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بھی دعا تھی، کہاں تک اس کی باتیں سنتی۔ ہاں ٹھیک ہے، اس کے پلان میں جول تھا، مگر یہ کیا، تب سے وہ اسے باتیں سنائے جا رہا تھا اور وہ سن رہی تھی۔ ایک تو میں آپ کی سیفٹی کے لیے یہاں آیا ہوں، اور اس پر میں آپ کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، یعنی تھوڑا سا ڈانٹ بھی نہیں سکتا۔ عزیر نے قدرے تاخیر سے اسے دیکھا تھا۔ تبھی دعا کے موبائل پہ رنگ ہوئی۔ ندا کی کال تھی۔ ہاں ندا، سب ٹھیک ہے نا؟ گیتی میڈم، وہ سونیا کو مسلسل آپ کی اور اپنے باپ کی فکر ستا رہی ہے، بڑی مشکل سے اسے میں نے اپنے پاس بٹھایا ہوا ہے۔ آپ نے جو بھی کرنا ہے جلدی کریں، یہ نہ ہو وہ آپ دونوں کو ڈھونڈنے اسٹڈی روم میں آ جائے۔ ندا، آپ کسی بھی صورت اسے یہاں نہیں آنے دیں گی، اسے مصروف رکھیں، میں کرتی ہوں کچھ۔ اس نے فون بند کر کے پریشانی سے عزیر کو دیکھا جو ساری گفتگو سن چکا تھا۔ اب ہم کیا کریں کیپٹن؟ یہ موقع ہمیں دوبارہ نہیں ملے گا، اور ہم بری طرح پھنس بھی چکے ہیں۔ عزیر نے اس لاکڈ
باکس کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ہمیں یہ باکس توڑنا ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے اس کے اندر الارم فٹ ہو، اگر وہ الارم بج گیا تو پولیس بعد میں آئے گی، اس کے گھر کے باہر کھڑے سیکیورٹی والے پہلے آ جائیں گے۔ اس نے خدشہ ظاہر کیا جو 100% درست تھا۔ دعا، ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، تفتیش تو ہونی ہے، تو پھر ابھی یہ کام کر لیتے ہیں کیونکہ بعد میں موقع نہیں ملے گا، عزیر نے سمجھانے والے انداز میں کہا اور پستول کا رخ اس بند باکس کی جانب کر دیا۔ دعا نے آنکھیں بند کی تھیں، جو ہونے جا رہا تھا اس کے بعد موت یقینی تھی۔ سائلنسر لگے پستول سے گولی نکلی اور اس باکس کے کوڈ والے حصے پر لگی، پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، لاک تو ٹوٹ گیا مگر الارم بجنے لگا۔ عزیر نے جلدی سے اس ڈبے کو کھول کے اندر جھانکا، توقع کے عین مطابق ان کی مطلوبہ فائل وہیں تھی۔ عزیر نے 2-3 صفحات پر سرسری سے نظر ڈال کر یقین کر لیا کہ یہ وہی فائل تھی۔ اب اس کو چھپائیں گے کیسے؟ ہم تو پکڑے جانے والے ہیں، اگلے 5 منٹ میں وہ یہاں ہوں گے، اس نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ اس فائل کو چھپانے کا آئیڈیا بھی ہے میرے پاس، آپ ذرا اس ویل چیئر سے اٹھ کر اس کرسی پر بیٹھیں۔ عزیر نے دعا کو سہارا دیکھ کر ریڈنگ ٹیبل کے پاس رکھی کرسی پر بٹھایا اور خود اس ویل چیئر کو باغور دیکھنے لگا۔ اس کے خیال کے پیش نظر اس نے ویل چیئر کو الٹا موڑا، میز پر سے ٹیپ اٹھائی اور فائل کو ویل چیئر کے بیٹھنے والی سیٹ کی پشت پہ ٹیپ کی مدد سے چپکانا شروع کر دیا، یوں کہ وہ مکمل طور پر محفوظ ہو گئی۔ تو اس کو سیدھا کر دیا، کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس ویل چیئر کے نچلی سطح کے ساتھ کچھ اٹیچ کیا گیا ہے۔ وہ عزیر کی ذہانت پہ رش رش کر اٹھی۔ فکر نہ کریں، گھر میں اونچی آواز میں جو بجن لگا ہے اس میں اس الارم کی آواز سنی نہیں گئی ہوگی۔ ہاں، پولیس کے آنے تک ہمارے پاس 10 منٹ ہیں۔ ماحول کا تناؤ کم کرنے کے لیے عزیر نے مسکرا کے کہا تھا۔ دعا کو واپس ویل چیئر پر بٹھانے کے بعد اس نے چھوٹے ڈبے کا لاک بھی توڑ دیا۔ ایک بار پھر سے الارم گونجا تھا، مگر وہاں پرواہ کسے تھی؟ اس آخری باکس کے اندر ایک USB تھی جو اس نے دعا کو اپنے بالوں میں چھپانے کو کہا۔ عزیر، آپ وہ فائل لے کر جلدی سے یہاں سے چلے جائیں، میں سب سنبھال لوں گی، آپ میری وجہ سے پھنس جائیں گے، آپ پلیز یہاں سے جلدی چلے جائیں۔ وہ تیز تیز بولتے ہوئے آگے بڑھی اور دروازے کو کھولنے لگی، مگر وہ کھل ہی نہیں رہا تھا۔ یہ دروازہ لاکڈ ہو گیا ہے الارم کے بجنے کی وجہ سے، اس کا خودکار سسٹم الارم کے ساتھ منسلک تھا۔ اب یہ باہر سے۔ عزیر نے سکون سے اس کی معاملات میں اضافہ کیا۔ آپ اتنے ریلیکس کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ غصے سے چلائی۔ دعا، میری بات دھیان سے سنیں، ہم دونوں یہاں پھنس چکے ہیں، لیکن پکڑا صرف میں جاؤں گا۔ آپ مجھ سے لا تعلقی کا اظہار کریں گی، آپ نہیں جانتی کہ میں کون ہوں، آپ نے صرف ایک نقاب پوش آدمی کو اس کمرے میں آتے دیکھا تھا اور آپ اس کرنل کے ساتھ یہاں پیچھے پیچھے چلی آئیں، اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں جانتی، اوکے؟ عزیر کی بات پہ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ امپاسبل، میں کیسے آپ کو اکیلا چھوڑ کے خود کو اس معاملے سے دور کر لوں، جبکہ پلان بھی میرا تھا اور غلطی بھی۔ اسٹڈی روم کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہوا تھا۔ آپ جانتے ہیں نا ایک پاکستانی جاسوس کا انجام اس دشمن ملک میں کیا ہوتا ہے؟ اس نے روتے ہوئے اس خاموشی کو توڑا۔ دعا، کسی ایک کو تو اس فائل کے لیے اپنے ملک کے لیے قربانی دینی ہوگی نا، تو میں آپ کو کیسے مشکل میں ڈال سکتا ہوں؟ آپ نے بس وہی کرنا ہے جو میں نے کہا ہے، باقی میں سب سنبھال لوں گا۔ عزیر نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ بہت بری طرح ڈری ہوئی تھی۔ انسان چاہے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، کبھی کبھی وقت اور حالات اس کو توڑ دیتے ہیں۔ دعا کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا۔ اس کی وجہ سے عزیر اب بہت بڑی مشکل میں پھنسنے جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ اب کیا ہونا تھا وہ بخوبی جانتی تھی، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ شاید وہ عزیر کو آخری دفعہ دیکھ رہی ہو۔ مجھے معاف کر دیں عزیر، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ اپنے آپ کو قصوروار مت ٹھہرائیں، جب بھی یہ کام ہونا تھا اسی طرح ہونا تھا، اور اگر بعد میں یہ کام کیا جاتا تب بھی گرفت میں آ ہی جاتے تو آج ہی صحیح۔ بعض کاموں کے لیے خود کو چارے کے طور پر استعمال کرنا پڑتا ہے۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا، مگر وہ بس گھڑی کے ہندسوں کی جانب دیکھ رہی تھی۔ چند منٹوں کا کھیل تھا بس، پھر سب برباد ہو جاتا۔ اس نے اپنا فون نکال کے ندا کو ایک میسج بھیجا۔ ندا سونیا کے ساتھ ہی اندر ہال میں بیٹھ گئی تھی۔ دعا نے اسے کہا تھا کہ سونیا کو اکیلا نہیں چھوڑنا،
اسی لیے اسے مجبوراً اس پرجا میں شریک ہونا پڑا تھا۔ پنڈت نے اب فل والیوم کے ساتھ ڈیک میں بجن لگا دیا تھا اور اب سب لوگ آنکھیں بند کیے جھوم رہے تھے، سوائے سونیا اور نیدا کے۔ نیدا، گیتی اور ڈیڈ ابھی تک نہیں آئے، مجھے ٹینشن ہو رہی ہے، پلیز مجھے ساری بات سچ سچ بتاؤ، سونیا نے کوئی 10ویں بار اس سے کہا تھا۔ تبھی نیدا کے موبائل پہ وائبریشن ہوئی۔ دعا کا میسج تھا کہ وہ سونیا کو سب بتا دے اور اسے لے کر اسٹڈی روم کی طرف آئے کیونکہ وہ لاکڈ ہو چکا ہے۔ دعا کا خیال تھا کہ سونیا ایکسٹرا چابی کی مدد سے دروازہ کھول دے گی تو عزیر کو بھاگنے کا موقع مل جائے گا۔ سونیا جی، میں آپ کو سب بتاتی ہوں، اصل میں نے ایک مشکوک شخص کو اسٹڈی روم کی طرف۔ ندا نے رٹی رٹائی کہانی سنانا شروع کی۔ سونیا جی، مجھے لگتا ہے وہ خطرناک شخص وہیں ہوگا اور اس نے آپ کے ڈیڈی اور گیتی کو قید کر لیا ہوگا، ہمیں چل کر دیکھنا چاہیے، ندا نے معصوم سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اتنے سارے دنوں میں یہ تو دعا سے سیکھ ہی چکی تھی۔ مائی گاڈ، تم نے مجھے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا؟ سونیا نے پریشانی سے سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ گیتی نے منع کیا تھا کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ ندا نے منمنا کے کہا، چلو ابھی میرے ساتھ، ہم چل کے دیکھتے ہیں۔ سونیا نے اسے بازو سے پکڑ کر باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ ہال سے باہر نکلی ہی تھی کہ سامنے سے پولیس کو آتے دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئیں۔ آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سونیا نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ کرنل رنجیت سنگھ نے اپنے خفیہ لاکر کا الارم سسٹم تھانے سے منسلک کیا ہوا تھا اور ابھی اس الارم کے بجنے کی وجہ سے ہم آئے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ کس کمرے میں الارم سسٹم ہے؟ ایک پولیس اہلکار نے روب سے کہا۔ اوہ نو، اس کا مطلب ہے واقعی کچھ سیریس ایشو ہے، سونیا بڑبڑا کے کہتی ہوئی ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ آئیے میرے ساتھ، میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ الارم سسٹم کس کمرے میں ہے۔ سونیا ان کو لے کر اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گئی۔ ندا بھی پریشانی سے پیچھے لپکی۔ یہ دروازہ تو بند ہے، ستیش تم دروازہ توڑ دو، سینئر اہلکار نے دروازہ کھولنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا تو سونیا گھبرا کے بولی، رک جائیں، میں آپ کو کیز لا کے دیتی ہوں۔ ندا کے لیے اتنی مہلت کافی تھی۔ اس نے ذرا دور ہوتے ہوئے چپکے سے دعا کو میسج کیا تھا۔ اس کے موبائل پر بیپ ہوئی۔ ندا نے ایک لفظی میسج بھیجا تھا، پولیس، اور اسے آگے وہ خود سمجھ گئی تھی کہ پولیس آ چکی تھی اور اگلے کچھ منٹ بعد انڈین آرمی بھی ادھر ہوتی۔ عزیر، وہ آ گئے، اس نے موبائل سے نظریں ہٹا کر بمشکل کہا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، بس جیسا میں نے کہا ہے ویسا کریں، اسی میں ہمارے ملک کی سلامتی ہے۔ عزیر نے نرمی سے دلاسا دیا تو وہ نم آنکھوں کے ساتھ سر ہلا گئی۔ دروازے کے لاک میں چابی گھمانے کی آواز آئی۔ دعا نے آنکھیں بند کر لیں۔ عزیر نے چوکس ہو کے پستول کا رخ دروازے کی طرف کر دیا۔ دروازہ کھلا اور پولیس والے ہاتھوں میں پستول تھامے اندر داخل ہوئے۔ کمرے کا منظر بہت عجیب تھا۔ ایک طرف کرنل صاحب زمین پہ بے ہوش پڑے ہوئے تھے تو دوسری طرف ویل چیئر پہ بیٹھی ایک لڑکی کا سر بھی ایک جانب کو لڑکا ہوا تھا، یعنی اسے بھی بے ہوش کیا گیا تھا۔ الماری کھلی ہوئی تھی اور ایک نقاب پوش ہاتھ میں پستول پکڑے کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ ہینڈز اپ، عزیر کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا گیا۔ اس نے پستول پھینک کر ہاتھ کھڑے کر لیے۔ سونیا تیزی سے اندر آئی تھی۔ گیتی، ڈیڈ، کیا ہوا ہے ان کو؟ ندا، پانی لے کر آؤ جلدی سے، اس نے چلاتے ہوئے کہا تو ندا پانی لینے بھاگی۔ تب تک انڈین آرمی کے کچھ سپاہی آ گئے۔ سر، یہ آدمی کرنل صاحب کے گھر چوری کرنے آیا تھا مگر ہم نے اسے پکڑ لیا ہے، ایک پولیس والے نے فخریہ لہجے میں کہا۔ ایک آفیسر آگے بڑھا اور عزیر کے چہرے سے کھینچ کر نقاب ہٹا دیا۔ سامنے بڑھی ہوئی داڑھی اور لمبے لمبے بال کیے اور ماتھے پر تلک لگائے ایک شخص سادھو کا بیس اپنائے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر سونیا بے اختیار کھڑی ہو گئی۔ سر، یہ تو پنڈت جی کے ساتھ آیا تھا، پوجا کا سامان لے کر۔ کرنل رنجیت سنگھ نے واقعی ٹھیک کہا تھا کہ گھر میں کوئی انجان داخل نہیں ہو سکتا تھا، اسی لیے عزیر کو یہ بیس اپنانا پڑا تھا۔ کون ہو تم؟ اس نے آگے بڑھ کے عزیر کے منہ پر تھپڑ رسید کیا تھا۔ وہ جواباً خاموش رہا تھا۔ ابھی یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، اسے معلوم تھا ابھی اور بہت کچھ سہنا پڑے گا۔ ندا پانی لے آئی تھی۔ سونیا نے اپنے باپ کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اسے ہلکی ڈوز کا انجیکشن دیا گیا تھا، اسی لیے کچھ دیر کی کوشش کے بعد وہ ہوش میں آ گیا۔
شکر ہے ڈیڈ آپ کو ہوش آ گیا، میں گیتی پر بھی پانی پھینکتی ہوں تاکہ وہ بھی ہوش میں آ جائے۔ رنجیت نے گھومتے سر کے ساتھ بے ہوش گیتی کو دیکھا اور اسے سب یاد آ گیا کہ اسے کیا ہوا تھا۔ کرنل رنجیت آپ ٹھیک ہیں؟ ایک آفیسر نے آگے بڑھتے ہوئے پوچھا۔ یس میجر، میں اب ٹھیک ہوں، وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ عزیر سب خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے کہنے کے مطابق دعا نے بے ہوشی کا ڈرامہ کیا تھا اور اب وہ سونیا کے پانی پھینکنے پر آہستہ آہستہ ہوش میں آنے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ تم کیا چرانے آئے تھے میرے گھر میں؟ کرنل رنجیت نے تندوہی سے پوچھتے ہوئے اپنے کھلے ہوئے لاکرز کی جانب دیکھا۔ وہاں تیسرے نمبر والے باکس کو کھلا اور خالی دیکھ کر وہ چونک گیا۔ ایجنٹ، وہ چلایا، یہ پاکستانی ایجنٹ ہے، تلاشی لو اس کی، ضرور اس نے وہ فائل اپنے کپڑوں میں چھپا کر رکھی ہوئی ہے، اور اس کا منہ بھی کھول کے چیک کرو کہیں زہر بڑا کیپسول نہ چھپا رکھا ہو۔ اس کے کہنے پر جلدی سے عزیر کی تلاشی لی جانے لگی۔ یہاں کیا ہو رہا ہے رنجیت؟ کمرے کے اندر آتی ڈاکٹر نیہا نے حیرانی سے پوچھا۔ دروازے پر مہمانوں کا جمع غفیر لگ چکا تھا۔ نیہا، میں بعد میں بتاؤں گا، ابھی آپ پلیز سب گیسٹ کو یہاں سے لے کر جائیں، بلکہ ان کو بھیج دیں، اکتائے ہوئے لہجے میں کہہ کر وہ عزیر کی جانب دیکھنے لگا۔ کچھ ملا؟ نو سر، اس سے تو کچھ بھی نہیں ملا۔ اچھے سے دیکھ کر بتاؤ۔ سر، اسے نہ تو کوئی فائل ملی ہے اور نہ ہی اس کے دانتوں میں کوئی کیپسول ہے۔ گیتی، تم ٹھیک ہو؟ سونیا نے دعا کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ عزیر کو دیکھ رہی تھی جو خاموش نگاہوں سے اسے پرسکون رہنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ گیتی، ڈرو نہیں، اسے پکڑ لیا گیا ہے، اب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ٹھیک ہے، اب رو نہیں، یہ شخص اب کچھ نہیں کر سکتا، تم دیکھ رہی ہو نا، اسے آرمی نے قبضے میں لے لیا ہے۔ کرنل رنجیت نے اسے پچکارتے ہوئے کہا۔ اسے ایک لمحے کے لیے بھی دعا پر شک نہیں ہوا تھا۔ عزیر نے صحیح کہا تھا، فرضی نقاب پوش کی کہانی اگر سچ ہو جاتی تو سارے شک اسی کی طرف مڑ جاتے اور یوں دعا آسانی سے وہ فائل حاصل کر کے بخیر و عافیت اس گھر سے جا سکتی تھی۔ انکل، اسے یہاں سے لے جائیں پلیز، وہ مزید اسے اپنے سامنے چوٹ کھاتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے میجر، اس کو لے جاؤ یہاں سے اور اچھے سے پوچھ تاچھ کرنا، میں خود بھی تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ اگر فائل اس کے پاس نہیں ہے تو ضرور اس نے یہیں کہیں چھپا دی ہوگی۔ رنجیت سنگھ نے کمرے میں نظریں دوڑائیں۔ اتنا تو اسے پتا تھا کہ جب اس نے لاک توڑا ہوگا تو الارم بجا ہوگا اور دروازہ بھی آٹومیٹکلی بند ہو گیا ہوگا، تو باہر وہ جا نہیں سکتا تھا، تو فائل اس نے یہیں کہیں چھپائی ہوگی۔ وہ عزیر کو اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ وہ دبدبائی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی واپسی کی کوئی امید نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اکیلا بھی ان کے ساتھ لڑ کے مر سکتا تھا، مگر وہ صرف دعا کی اور اپنے ملک کی سلامتی کے لیے دشمنوں کے سامنے سرنگو ہوا تھا تاکہ کسی بھی صورت دعا پہ شک نہ کیا جائے۔ ڈیڈ پلیز آپ بھی ساتھ ہی چلے جائیں، یہ کہیں بھاگ نہ جائے، آپ کی جو بھی فائلز وغیرہ ہیں وہ یہیں ہوئی تو مل جائے گی، ابھی آپ بھی ان کے ساتھ ہی جائیں۔ سونیا نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو تم، میں بھی ساتھ ہی چلتا ہوں، تم گیتی کو لے کر کمرے میں جاؤ، میں روم کو لاک کر لوں۔ سونیا اوکے کہہ کر گیتی کی ویل چیئر دھکیلتی ہوئی اپنے کمرے میں لے گئی۔ وہ اور ندا شام ڈلنے تک وہیں رہی تھیں۔ ان سے بھی تفتیش ہوئی مگر دونوں نے طے شدہ بیان ہی دیا تھا۔ دعا کا بیان یہ تھا کہ اس شخص نے کرنل رنجیت کو بے ہوش کرنے کے بعد اسے بھی بے ہوش کر دیا تھا اور تبھی ہوش میں آئی جب سونیا اسے ہوش میں لائی تھی، اس لیے اسے کچھ نہیں پتا۔ شام 6 بجے اس نے سونیا سے جانے کی اجازت چاہی۔ گیتی، تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی ہو، تم آج رات ادھر ہی رک جاؤ۔ نہیں سونیا، کل ہم دونوں کا آپریشن ہے، تم ریسٹ کرو، میں بھی جا کر ریسٹ کروں گی۔ ندا بیچاری بھی میری وجہ سے صبح سے یہی ہے، ہمیں اب چلنا چاہیے۔ وہ تھکی تھکی سی لگ رہی تھی، اسے لگ رہا تھا جیسے اس نے عزیر کو کھو دیا ہو۔ اوکے ایز یو وش۔ سونیا اسے باہر گیٹ تک چھوڑنے آئی تھی۔ میں ڈرائیور سے بولوں کہ تمہیں چھوڑ آئے؟ اس نے آفر کی تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں نے بابا کو کال کر دی ہے، وہ ہمیں لینے آ گئے ہیں۔ چلے ندا؟ اس نے جھوٹ بولا تھا۔ جی جی بالکل۔ ندا تیزی سے اس کی ویل چیئر دھکیل کر آگے بڑھنے لگی۔ بائے گیتی، سونیا نے ہاتھ ہلایا۔ بائے۔
اس نے بھی جواباً ہاتھ ہلا دیا۔ باہر آ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ گیتی حوصلہ کریں، ندا نے اس کو ڈھارس دی تھی۔ اسے خود بھی بہت افسوس ہو رہا تھا۔ وہ پیدل سونیا کے گھر سے ہوٹل تک آئی تھیں۔ سارے راستے وہ روتی اور ندا اسے چپ کرواتی آئی تھی۔ تقریباً 8 بجے وہ ہوٹل پہنچی۔ سکندر دعا کے کمرے میں ہی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ندا دونوں باپ بیٹی کو اکیلا چھوڑ کے نیچے ڈائننگ ہال میں چلی گئی۔ کہاں تھی تم؟ میرا فون بھی اٹینڈ نہیں کر رہی تھی، اور وہ عزیر بھی پتہ نہیں کہاں ہے۔ اسے بھی کتنے فون کیے ہیں مگر وہ بھی نہیں جواب نہیں دے رہا تھا۔ آنکھوں کے کنارے پھر سے گیلے ہونے لگے۔ اس سے بس اتنا کہا گیا، بابا آپ کا کام ہو گیا ہے، وہ فائل میرے پاس ہے۔ بیٹا میں اس وجہ سے پریشان نہیں ہو رہا تھا، بلکہ بات کچھ اور ہے۔ ابھی 3 گھنٹے قبل پاکستان سے میجر عاصم کی کال آئی تھی۔ وہ کہہ کر تھوڑا سا رکے، اس کی طرف دیکھا۔ اس نے بتایا کہ موہت شہید ہو گیا ہے۔ ایک پل تو اسے سکندر کی بات سمجھ میں نہ آئی۔ لفظوں نے دماغ تک کا سفر کیا تو بعد کے مفہوم نے اس کو چکرا کے رکھ دیا۔ ہادی، اسے لگا جیسے اس کا دل بند ہو جائے گا۔ ابھی ابھی تو وہ عزیر کو کھو کر آ رہی تھی، اور اب ہادی اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ اس کے حواس کھونے لگے۔ اسے ہر چیز گھومتی ہوئی محسوس ہوئی، اور اگلے ہی پل وہ بیٹھے بیٹھے ہی ایک طرف کو جھول گئی۔ اس کا شدید قسم کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ آج موہت کا سوئم تھا۔ اس کے گھر والے خود کو اب کافی حد تک سنبھال چکے تھے۔ ویسے بھی کسی کے جانے سے زندگی کہاں رکتی ہے؟ یہ سچ ہے کہ کسی کے مرنے سے کوئی مر نہیں جاتا۔ یہ بس کہنے کی حد تک باتیں ہوتی ہیں کہ ہم فلاں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، اس کے بغیر مر جائیں گے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جان سے پیارے لوگوں کو، جن کے بغیر زندگی کا تصور ہی مشکل ہوتا ہے، کھونے کے بعد بھی انسان سانسیں لیتے ہوئے پایا جاتا ہے، جو ثبوت ہے اس بات کا کہ زندہ رہنے کے لیے اس ظالم دنیا میں سانسیں لینی ہی پڑتی ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کون سی ایسی ماں ہوتی جو جوان جہان بیٹے کو لہت جاتے ہوئے دیکھتی اور زندہ رہتی؟ ماؤں کی زندگی تو اسی وقت ہی ختم ہو جاتی ہے، باقی سانسوں کا رشتہ تو نبھانا پڑتا ہے جب تک پروردگار چاہے۔ تعزیت کرنے والے کہتے تھے کہ صبر کرو، تمہارا بیٹا تو شہید ہوا ہے، وہ جنت میں گیا ہے، اس کے لیے غم نہ کرو، اللہ نے اس کے لیے بہت بلند درجات رکھے ہیں، تم بس دعا کرو۔ اور موہت کی امی اپنے آنسوؤں کو پونچھتے ہوئے اس کے لیے دعا اور اپنے لیے صبر مانگنے لگ جاتی۔ وہ اس وقت باہر صحن میں عورتوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں۔ نمرا اپنے کمرے میں تھی، سونیا اور آنیا بھی اس کے ساتھ ہی تھیں۔ وہ دونوں رات کو گھر چلی جاتی تھیں اور صبح صبح آ جاتی تھیں۔ نمرا سونیا کی گود میں سر رکھے لیٹی ہوئی تھی اور وہ دونوں پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھیں۔ نمی، تم نے کبھی بتایا ہی نہیں تھا کہ تمہارے بھائی ایجنٹ تھے، یا پھر تمہیں بھی میری طرح معلوم ہی نہیں تھا؟ آنیا کے دماغ میں یہ سوال اسی دن سے کھلبلا رہا تھا، مگر موقع ہی ایسا تھا کہ اس وقت پوچھنا بنتا نہیں تھا۔ اب جب کہ نمرا بہتر تھی تو اس کے خیال میں اسے ساری بات تفصیل سے کر لینی چاہیے تھی۔ مجھے شروع دن سے علم تھا کہ میرا بھائی کس فیلڈ میں جا رہا ہے، میں اس کی ہر بات میں شریک رہتی تھی۔ میں اپنے بھائی کے اچھے اور برے دنوں کی ساتھی رہی ہوں۔ نمرا کی آواز گلو گیر ہو گئی اور آنیا الجھ گئی۔ کیا میری بہن بھی اسی فیلڈ میں ہے؟ اس نے اپنے شک کی توثیق چاہی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔